کیا یہ مناسب نہ ہوتا، اب اگر بات پوچھوں میں آپ سے، مناسب نہ ہوتا کہ پی ٹی اے ود فل سٹرینتھ وفاق میں موجود ہوتی، صوبوں کی 2 حکومتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور پھر آپ کنفرنٹ کرتے ہیں ایشوز کو، تو زیادہ بہتر پوزیشن آپ کے پاس ہوتی؟ ڈو یو ایگری؟ دیکھیے، وفاق میں ہم رہ کے مزاحمت کر سکتے تھے، لیکن ہمیں یہ خدشہ تھا، اور وہ اب حقیقت کا روپ دھارتا جا رہا ہے، کہ وفاقی حکومت ایسے اقدامات اٹھانے جا رہی ہے جس کا بوجھ ہمیں اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ ایسے اقدامات کرنے وہ جا رہے ہیں جس سے کہ وہ کہیں الیکشن کے تاخیری حربے استعمال کریں گے، کہیں لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالیں گے جس کے ہم حصے دار نہیں بننا چاہتے، اور کئی ایسے اقدامات اٹھائیں گے جو متنازع ہوں گے۔ ہم اپنے آپ کو ان میں ملوث نہیں کرنا چاہتے۔ شاہ صاحب، اگر پنجاب میں آپ کی سرکار ہوتی تو یہ پکڑ دھکڑ نہ ہوتی، جب تک پرویز لائی صاحب تھے سب محفوظ تھے، آپ کی اپنا صوبہ تھا، تو اگر حکومت آپ کی یہاں ہوتی تو اس طرح بڑے پیمانوں پر پکڑ دھکڑ نہ ہوتی؟ یہاں تو عطاعت آڈر صاحب نہیں آ سکتے تھے، رانا ثناءاللہ نہیں آ سکتے تھے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات، میں آپ کی بات کو نہیں جھٹلاؤں گا، اس بات میں وزن ہے کہ پکڑ دھکڑ نہ ہوتی، لیکن جو کہ مہنگائی کی یلغار ہے اس کا ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وفاقی حکومت کا رویہ کیا تھا، جو 2 حکومتیں ہماری تھیں، ایک پنجاب میں اور ایک خیبر پختونخوا میں، جو ہمارے جائز ڈیوز تھے، جو انڈر دا نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ جو ہمیں ریونیو ملنا تھا، جو وسائل ہمیں دستیاب ہونے تھے، وہ بھی نہیں دیے جا رہے تھے۔ جو بارشوں کا نقصان ہوا، فلڈ سچویشن آئی، آپ نے سندھ کی مدد کی، اچھی بات ہے، بلوچستان کی مدد کی، ہونی چاہیے تھی۔ خیبر پختونخوا کو اور پنجاب کو دھیلا نہیں دی گیا، کیوں؟ دیکھیے، یہ وفاق ہے، اور وفاق کی حکومت کو چاروں اکائیوں کے متعلق سوچنا ہے، یہ پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ سیاسی مسئلوں کو کام لیں گے تو آپ فیڈریشن کو کمزور کریں گے۔ تو ہم نے ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اور اگر یہ آئین کے پاسدار ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کلیم کرتی ہے کہ ہم ہیں، تو پھر انہیں الیکشن پہ جانا ہوگا۔ اور یہی ہمارا مطالبہ تھا کہ الیکشن ہو جائیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، دونوں بیانیے ان کے سامنے آ جائیں، تصویر کے دونوں رخ ان کو دکھا دیے جائیں، اور وہ فیصلہ کر دیں جب کہ آپ کی شکایات ہیں، اس سب کے باوجود جو آپ کی شکایات ہیں، جو پکڑ دھکڑ ہے، الیکشن میں ایک مبینہ تاخیر دکھائی دیتی ہے، اس سارے پروسیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ واقعی نیوٹرل ہیں، یا ان سے بھی آپ کو شکایات محسوس ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں؟ دیکھیے، اداروں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ ادارے کون سے ہیں؟ ایک ادارہ ہے جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں۔ وہ پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اندرونی چیلنجز کیا ہیں اور بیرونی چیلنجز کیا ہیں، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں انتشار کی سیاست ہو، یقیناً۔ تو انہیں اپنی ذمہ دارانہ جو ہے نا، اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایک ادارہ ہے جس کو ہم آپ کی اعلیٰ عدلیہ کہتے ہیں۔ آئین کا تحفظ ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہماری توقعات بھی ہیں کہ وہ آئین کا تحفظ کریں گے، اور آئینی شقوں کی اگر کہیں پامالی ہوتی ہے تو وہ آواز بلند کریں گے۔ انسانی حقوق کی، فنڈامنٹل رائٹس کو اگر سلب کیا جاتا ہے تو وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے، یا پاکستان کے شہری کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تیسرا ادارہ ہے آپ کا الیکشن کمیشن، جس کی آئینی ذمہ داری ہے فری، فیئر، کریڈیبل الیکشن کروانا، اور اگر ایسے الیکشن کرا دیتے ہیں جو متنازع ہوتے ہیں اور جس کے نتائج لوگ قبول نہیں کرتے، مثال کے طور پر 1970 شامی صاحب سے بہتر کون جانتا ہے، جو ان کا وسیع تجربہ ہے اور جو نظر رکھتے ہیں، 1977 میں کیا ہوا؟ چند حلقوں میں گڑبڑ ہوئی، انتخابات پر سوالیہ نشان لگ گیا، متنازع ہو گئے،
جو قومی اتحاد تھا انہیں نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیا، ایک تحریک چلی اور پھر جو ہوا آپ کے سامنے ہے۔ 5 جولائی 1977 کو جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر الیکشن کمیشن اس قسم کے انتخابات کروانا چاہتا ہے جو قوم جن کے نتائج قبول نہیں کرے گی، یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے، یہ ان کا رول نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی ذمہ داری آتی ہے قبلہ آپ کی سول سروس پر۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سفارشی نہیں ہیں، امتحان دے کر آئے ہیں اور بڑے قابل افسر ہیں، اور وہ اے پولیٹیکل ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، وہ آئین کو بھی سمجھتے ہیں۔ انہیں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے اور کسی حکومت کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہیں استعمال کرے۔ اب یہ جو بلک میں جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کے باوجود جو تبادلے ہو رہے ہیں اور جو لوگوں کو لگایا جا رہا ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ لی جا رہی ہے کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، کیا ڈیلیور کرنا ہے آپ نے؟ ایک نگران سیٹ اپ میں ایک ایڈمنسٹریشن سے کیا ڈیلیوری مانگ رہے ہیں؟ سیاسی ڈیلیوری کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا کہ ہمارے من پسند نتائج آپ نے ہمیں دینے ہیں؟ تو اس سے اس سروس کی کریڈیبلٹی اور متاثر ہوگی۔ قریشی صاحب، آپ کا فرمانا بجا ہے، اس دلدل سے نکلیں گے کیسے؟ دیکھیں، جو یہ سول سروس ہے ہماری، اس کی جو درگت بنا دی گئی ہے، آپ کا دور حکومت تھا، اس میں بھی کوئی اس کے تحفظ کا سامان نہیں ہوا، تبادلے، تقرریاں، دن رات، اور اب تو اخیر ہو گئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس دلدل سے کوئی نکالے گا؟ کون نکالے گا؟ جامی صاحب، در حقیقت اس دلدل سے نکالنا تو ہمیں ہی ہے۔ وہ طبقہ، وہ ذی شعور سیاستدان، وہ ذی شعور دانشور آپ جیسے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ماضی کے تجربات سے آگاہ کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیے ہم یہ راستے آزما چکے ہیں اور اس کے یہ نقصانات اٹھا چکے ہیں، ہمیں اپنی روش دیکھیے رویے بدلنے ہیں نا، مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے۔ درست ہے، اگر آپ ہم کا اسی فرمانا پرانے مائنڈ سیٹ میں رہے۔ آپ کے دور حکومت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اس کے لیے۔ دیکھیے میں عرض کروں، ہم نے یقیناً ہمیں اور اقدامات بھی لی جا سکتے تھے، لیکن ہم نے کوئی پولیٹیکل مقدمے بازی نہیں کی، ہم نے کوئی اس قسم کی جو کہتے ہیں نا سیاسی قیدی ہم نے نہیں بنائے۔ اگر کوئی گئے تو وہ اگر ان کے ماضی کے نیب کے کیسز تھے یا جو پائپ لائن میں چل رہے تھے نیب اس کام پر معمور تھا تو ہمارے پیدا کرتا تو وہ نہیں تھے۔ شاہ صاحب، نیب جو تھا وہ یہ کام کر رہا تھا نا، لوگوں کو پکڑ دھکڑ کا 90 دن کے لیے ریمانڈ اور مہینوں لوگ اندر گرفتار ہوتے تھے شامی صاحب، لیکن اب تو نیب کا اختیار ختم ہو گیا۔ عرض یہ ہے نیب کا کام احتساب کرنا تھا، وچ ہنٹ اس کا مقصد نہ تھا، نہ ہونا چاہیے۔ اب جو کیا ہے ان نے، یہ پینڈلم ایک رخ پہ تھا، اب پینڈلم کو بالکل دوسرے رخ پر لے گئے، اب وہ ادارہ بے معنی ہو گیا۔ اب جو لوگ جو اب دیکھیں نا، آپ نے سپریم کورٹ پہ کیس چل رہا ہے، میں اس پہ زیادہ بات کر نہیں سکتا کیونکہ سب جوڈس میٹر ہے، لیکن آپ نے جو وہاں وہ بحث ہو رہی ہے اپنے معزز جج صاحبان کا، آپ نے ریمارک سنے ہیں کہ کس طرح ایک خاص طبقے نے اپنی سہولت کے لیے قانون سازی میں ترمیم کی، اور آج آپ دیکھیں یکے بعد دیگر یہ بری، وہ کیس ٹھپ، وہ واپس کر دیا گیا، سب صاف شفاف ہو گئے، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے ان سے لوگ بری الذمہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ تو ادارہ اگر تجاوز کر رہا تھا اب تو بے معنی ہو کے رہ گیا۔ اس وقت ایک طرف کا تجاوز ہو رہا تھا، اب دوسری طرف کا، آپ نے خود فرمایا کہ پینڈولم جو ہے وہ اب ایک طرف ہے، پہلے دوسری طرف تھا۔ لیکن آپ یہ فرمائیں کہ اب آج آپ کے 43 ارکان قومی اسمبلی ان کی رکنیت بحال ہو گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا ہے، تو اب آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ وہ فوری طور پر جائیں گے قومی اسمبلی میں؟ اور اپوزیشن لیڈر پھر کون ہوگا ان 43 میں سے؟ اجلاس میں شریک ہوں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں جو قائد حزب اختلاف ہے
وہ سرکار کے نمائندہ ہے اور اپوزیشن کی نمائندگی وہ نہیں کر رہے. اگر انہوں نے اپوزیشن والا کردار ادا کیا ہوتا تو وہاں سے داد وصول نہ کر رہے ہوتے, وہاں سے ٹکٹوں کی خواہش نہ رکھ رہے ہوتے. الیکٹ ہوئے آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر تو پھر اصولاً آپ کو جیسے پنجاب میں لوگ تو کچھ لوٹے تھے وہ تو فارغ کر دیے گئے اور الیکشن ہوا, تو آپ میں اتنا اخلاقی ہونا چاہیے تھا, پوزیشن لینی چاہیے تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے پروویژنز ہے نا, کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپ چیز کریں گے تو ایک غلط روایت کو جنم دیں گے. اب جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے لیے آئین نے ایک واضح تاریخ کی ہے مقرر کہ 90 دن کے اندر ہونے ہیں, اب اس سے آپ تجاوز کرتے ہیں تو غلط کریں گے. اسی طرح اگر آپ سیاسی انتقام کی وجہ سے یا آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے آپ کسی کو باہر کریں گے تو غلط ہے. اب یہ بتائیے تو پھر کیا نواز شریف صاحب ساتھ جو ہوا وہ بھی غلط تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے 1999 میں جو ایک جنرل مشرف صاحب, اللہ ان کو خریق رحمت کرے, ہم موجود نہیں ہیں, انہوں نے جو کارروائی کی وہ آئین سے ماورا تھی اور آئین کو انہوں نے بالائے طاق رکھتے ہوئے کیا, وہ غلط تھی. ایک ہے کہ آپ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے آپ پہ ایک کیس آتا ہے, آپ جاتے ہیں اپنی صفائی دیتے ہیں, نہیں دیتے, اور ایک پورے جوڈیشل پروسیس کے تحت جو کارروائی کی گئی ان کو آپ برابر نہیں رکھ سکتے, اور دونوں میں آپ نے ایک فرق تو اس حساب سے تو موجود ہے. اس حساب سے پھر لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف عدالتوں میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کچھ نکلے نیگیٹو, تو پھر اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اس کی کیس کی میرٹس آف دا کیس کیا ہے, میرٹ آف دا کیس بھی دیکھنا ہے نا. عدالت طے کرے گی نا. دیکھیں نا, کوئی فریق مقدمہ تو میرٹس طے نہیں کر سکتا. حضور والا, یہ جو توشہ خانہ کا کیس آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے, اور آپ نے اس میں جو ایک بالکل آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ باقی حضرات کا بھی ریکارڈ سامنے پیش کر دیا جائے تو ہمارے سفارتی تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے.